الرحمن الرحیم۔ تو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل کتاب مسلم اور میرے سامنے اس وقت ہے صحیح بخاری۔ تو دوستو ایک بہت بڑا اختلاف ہے جو بہت سے لوگوں کے درمیان کیا جاتا ہے، نماز پڑھتے وقت رفع الیدین کرنا۔ یہ رفع الیدین کے بارے میں کیا حکم ہے، سنت ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری زندگی کیا، اور کچھ لوگوں کا موقف ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رفع الیدین ترک کر دیا۔ تو آج ہم حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیا عمل صحیح ہے اور کیا عمل غلط ہے۔ ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے صحیح بخاری حدیث نمبر 631۔ ایک صحابی ہیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ ہم عمر نوجوان ہی تھے۔ آپ کی خدمت مبارک میں ہمارا 20 دن و رات قیام رہا۔ آپ بڑے ہی رحم دل اور ملنسار تھے۔ جب آپ نے دیکھا کہ ہمیں اپنے وطن واپس جانے کا شوق ہے تو آپ نے پوچھا کہ تم لوگ اپنے گھر کسے چھوڑ کر آئے ہو؟ ہم نے بتایا۔ پھر آپ نے فرمایا، اچھا اب تم اپنے گھر جاؤ اور ان گھر والوں کے ساتھ رہو اور انہیں بھی دین سکھاؤ اور دین کی باتوں پر عمل کرنے کا حکم کرو۔ مالک نے بہت چیزوں کا ذکر کیا جن کے متعلق ابو ایوب نے کہا، ابو قلابہ نے یوں کہا، وہ باتیں مجھ کو یاد ہیں، یا یوں کہا مجھ کو یاد نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسی طرح نماز پڑھنا جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، اور جب نماز کا وقت آ جائے تو کوئی ایک اذان دے اور تم میں سے سب سے بڑا ہو وہ نماز پڑھائے۔ تو یہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ صحابہ ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا، فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 638۔ پھر اس سے آگے ہے صحیح بخاری کی ہی حدیث نمبر 737۔ اس حدیث میں وہی صحابہ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع الیدین کرتے، اور پھر جب رکوع میں جاتے اس وقت بھی رفع الیدین کرتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی رفع الیدین کرتے۔ انہوں نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ تو میں یہ بات یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو صحابہ ہیں حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے تقریباً 1-1.5 سال پہلے مسلمان ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں انہیں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ ہی، رکوع میں جاتے وقت بھی رفع الیدین اور رکوع میں اٹھتے وقت بھی رفع الیدین۔ پھر کچھ بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ اس میں تو صرف رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھنے کا ذکر ہے، تو آپ پھر تیسری رکعت کے شروع میں کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کے بارے میں واضح احادیث بھی موجود ہیں۔ آگے ہی ہم اگر چلے جائیں، حدیث نمبر 738 ہے، پھر حدیث نمبر 739 ہے جس میں واضح لکھا ہے، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے تب بھی دونوں ہاتھوں اٹھاتے، اور جب قعدہ اللہ سے اٹھتے تب بھی رفع الیدین کرتے۔ اور جو صحیح بخاری حدیث نمبر 738 ہے اس میں بھی بتایا گیا ہے کہ سجدے سے سر اٹھاتے وقت اس طرح رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ تو امید ہے جو بھائی سمجھنے کی نیت سے ویڈیو دیکھتے ہیں انہیں سمجھ آ گئی ہو گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے نماز کا وہ رفع الیدین کے ساتھ ہی ہے۔ والسلام۔